اب یہ وائبریشن کتنی تیز ہے؟ اس وائبریشن کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بس سٹارٹ کر کے کھڑی کر دی کسی نے اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ ایگزیکٹ پورے جسم کے اندر آپ کو یہ کیفیت محسوس ہو. جب مراقبہ کرتے کرتے پورے جسم میں یہ کیفیت آپ محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب مجھے تحرک کی نعمت اللہ نے عطا فرما دی. لیکن تحرک کی نعمت سے پہلے انسان کو لطیفے کے اندر درد محسوس ہوتی ہے. یہ اکثر سالکین محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں ہمیں یہاں درد ہوتی ہے. بھائی جب پنجرے سے نکلے گا پرندہ تو درد تو ہوگی، پوری روح نکلے گی تو پھر بھی درد ہوگی، وہ تو بہت زیادہ ہوگی. اب یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے تو درد تو ہوتی ہے. تو یہ درد اچھی علامت ہے. جو مراقبے میں بیٹھنے والے لوگ ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ درد ایک اچھی علامت ہے، یہ بری علامت نہیں ہے. کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں جی مجھے کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہوگی. نہیں، ہارٹ پرابلم تو آپ کو پہلے سے تھی، وہ تو اب پتہ اب چل رہا ہے، تو گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو یہ دل کی درد جو ہے یہ ذرا میٹھی میٹھی ہوتی ہے، بیئریبل ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ برداشت ہی نہ کر سکے، مگر ہوتی ہے. مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ترتیب ایک ہے. کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ فیل ہوتی ہے، کچھ کو ذرا کم فیل ہوتی ہے، مگر ہوتی سب کو ہے. اور پھر بیٹھے رہنے سے پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد ایک حرکت سی محسوس ہوگی، اور یہ حرکت بہت تیز ہوگی. یہ پیلپیٹیشن آف ہارٹ سے ڈیفرنٹ حرکت ہے. ان دونوں کو کنفیوز نہ کریں. بعض دوست مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کی پمپنگ کے ساتھ اللہ تصور میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ کرنا تو نہیں ہے مراقبے میں، اللہ اللہ سننا ہے. تو دو ڈیفرنٹ کام ہیں. خود اللہ اللہ نہیں کرنا. خود اللہ اللہ کریں گے تو دل کی پمپنگ کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہوں گے. پھر خط لکھتے ہیں حضرت مجھ سے تو 10 منٹ کے بعد مراقبہ ہی نہیں ہوتا. بھائی طریقہ کار جو غلط ہے اس لیے 10 منٹ سے زیادہ کرنا مشکل ہے. جب طریقہ کار ٹھیک ہوگا پھر گھنٹوں بیٹھ سکیں گے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں. دل کے کان لگا کے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، پرسکون ہو کے بیٹھیں. پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد کچھ تحرک محسوس ہوگا. یہ تحرک ایک لمبا عرصہ چلے گا، اور یہ تحرک اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے کئی مرتبہ. 3 لفظ یاد رکھیں کہ یہ تحرک بہت لطیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے. بہت تیز اور دھکے لگنا ایسا نہیں ہوتا، بہت لطیف ہوتا ہے اور بہت جمیل ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے. تو یہ تحرک جو ہے نا، یعنی جیسے گدگدی نہیں کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا، تو کئی دفعہ بندے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے اپنے سینے پہ خود ہی کہ یہ تھوڑا سا دب جائے تو مجھے ذرا سکون آ جائے. یہ ایسی کیفیت ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ جن کے قلوب جاری ہوئے انہوں نے یہ کیفیت ایک طرح کی بتائی کہ ایک تحرک محسوس ہوا. وہ تحرک ایسا تھا کہ بیٹھنے کو بھی دل چاہتا تھا مگر اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، تو دباتے تھے ہم کئی مرتبہ. ایسا ہوتا ہے. جب یہ علامات ہوں تو اس کا مطلب کہ اب قلب اپنی منزل کی طرف سفر پر نکل پڑا ہے. اس کو کہتے ہیں سیر الی اللہ. اب اس کی تفصیل تو میں انشاءاللہ کل کروں گا، سیور اربع کیا ہے. لیکن آج کی اس محفل میں ذکر قلبی کے بارے میں ہی کچھ تفصیل بتائی جائے تاکہ بار بار آپ کو پوچھنے کی بھی نوبت نہ پیش آئے.
کہ یہ جو تحرک ہے یہی وقت کے ساتھ ساتھ تذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے یہ حرکت ہوتی ہے، انسان بیٹھا رہتا ہے، پھر اسی حرکت کے ساتھ ایک ادراک شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ 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 ایک آواز محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ انسان کا دل ہی ذکر کرتا ہے اور انسان کا دل ہی اسے سنتا ہے. یہ کان نہیں سنتے. بات سمجھے نا؟ دل ہی ذکر کرتا ہے اور دل ہی اس کو سنتا ہے. اور اس کا سننا، اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. کشف سمعی بھی ہوتے ہیں، بصری بھی ہوتے ہیں. یعنی دیکھنے سے بھی کشف کا تعلق ہے. جیسے کچھ لوگوں کو ذرات جو ہیں وہ پتوں پہ اللہ اللہ لکھا نظر آتا ہے تو یہ بصری ہوا، آنکھ سے دیکھا. کئی لوگوں کو زمین کے ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے تو یہ سمعی ہوا. جیسے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کو اتنا ذکر تھا حاصل کہ کئی مرتبہ آپ طہارت کے لیے جاتے تھے تو ڈھیلا مٹی کا استعمال کرنے کے لیے اٹھاتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے. پھر اپنے شیخ کے پاس آئے، حضرت میں تو ڈھیلا استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا. کیوں؟ حضرت مجھے وہ ذکر کرتا سنائی دیتا ہے تو میں نجاست کیسے صاف کروں اس سے. تو جب یہ بتایا تو حضرت فضل کوشی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمان لگے اچھا جاؤ جاؤ استعمال کرو. اس کے بعد پھر وہ کشف ختم ہو گیا صرف شیخ کے کہہ دینے کے اوپر. تو قلب کا ذکر کرنا الگ چیز ہے اور بندے کو وہ سنائی بھی دے یہ الگ چیز ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کئی دفعہ گناہ کے کرنے کی وجہ سے یہ سنائی دینے والا کشف ختم ہو جاتا ہے. لقمہ مشتبہ کھا لیا ختم ہو جاتا ہے. لیکن شیخ باطن کی نظر سے جب دیکھتا ہے تو اس کو قلب ذاکر نظر آتا ہے، کو بندے کو خود فیل نہیں ہوتا. چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ معمولات بھی کرتے ہیں، نیکی تقوی بھی ہے، کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں حضرت جی نے دوسرا تیسرا سبق دے دیا. بھئی آپ کو تو اس لیے نہیں محسوس ہوتا کہ ابھی آپ کو وہ کشف حاصل نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے وہ ایک ان کا آڈیو سسٹم ہوتا ہے، اس میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے لیکن سنتا وہی ہے کہ جو اس کو کانوں سے لگاتا ہے. جو نہیں لگاتا ہو رہی ہوتی ہے مگر سن نہیں پاتا. تو یوں سمجھیں کہ قلب سے اللہ اللہ کی تلاوت کا ہونا الگ کام ہے اور اس کو ہم خود بھی سنیں یہ الگ چیز ہے. اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. اس لیے سالک کو کھانے پینے ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، ورنہ انسان کا کشف جو ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. کشف بہت شیشے کی طرح نازک سی چیز ہے. بے احتیاطی ہوئی اور وہ بند ہوا. چنانچہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. چھوٹے تھے، 6-7 سال عمر تھی، کھیل رہے تھے. حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد سے باہر تشریف لائے تو جب جوتوں کی جگہ پر پہنچے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جوتے ایک سائڈ پر ترتیب سے پڑے ہیں اور کچھ دوسری سائڈ پر ترتیب سے پڑے ہیں. جب میں متوجہ ہوا تو مجھے یہ کشف ہوا کہ ادھر والے سعید ہیں اور ادھر والے شقی ہیں. یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، یہ اصحاب الشمال میں سے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، یہ کس نے کیا ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا جی کہ آپ کے دونوں بیٹے چھوٹے جو تھے وہ کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہ جوتوں کو ترتیب میں رکھ کے چلے گئے. حضرت مجلس رحمۃ اللہ پریشان ہو گئے کہ یہ اتنے چھوٹے سے بچے ہیں، اگر اس وقت ان کے کشف کی یہ کیفیت ہے تو یہ آگے کیسے بڑھیں گے؟
تو انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے دونوں بچوں کو اتنا کشف حاصل ہے کہ اس طرح میں نے جوتے دیکھے کہ انہوں نے الگ الگ کر دیے. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس بھجوا دو. چنانچہ جب ان کو بھجوایا گیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار سے کوئی چیز منگائی، اس زمانے کا بازار کی پکی ہوئی چیز منگائی اور دونوں بچوں کو کھلائی اور ان کا کچھ ختم ہو گیا بازار کی چیز کھانے سے. اس زمانے کی بازار کی چیز. اور آج کے بازار کی چیزوں میں تو حلال اور حرام کا ہی نہیں پتہ ہوتا بہت ساری چیزوں میں. تو اس لیے لقمے کی احتیاط بہت کرنی پڑے گی اگر آپ اس ذکر کو سننا بھی چاہیں گے، ورنہ قلب بھی جاری ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، سننے کی نعمت سے محروم رہیں گے. سننے کے لیے بالکل باطن کو صاف رکھنا پڑتا ہے. تو قلب کا جاری ہونا، اس کا پروسیس یہ ہے کہ پہلے حرکت ہوتی ہے، بہت لطیف، بہت جمیل اور بہت لذیذ. جیسے گدگدی کا احساس ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ ایسے بندے کو سینے میں احساس ہوتا ہے. اور بعض تو ایسے بھی حضرات گزرے کہ جنہوں نے کرتے کے نیچے رومال باندھتے تھے تاکہ وہ حرکت تھوڑی سی دب جائے اور میں وقت گزار لوں، ورنہ مشکل ہو جاتا تھا بیٹھنا. تو ایسا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تحرک تذکر میں تبدیل ہو جائے، اس کا تعلق پھر کشف کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے. جتنا آپ احتیاط کریں گے بولنے میں، آنکھ کی احتیاط، کھانے پینے کی احتیاط، اتنا جلدی یہ کشف جلدی نصیب ہو جائے گا. اب جب یہ کشف نصیب ہو گیا تو قلب جاری ہو گیا، تو آپ دن رات صبح شام کسی بھی وقت ہیں، کہیں بھی ہیں، مستقل ایک اللہ 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 کی آپ کو آواز آتی رہے. آپ کی آنکھیں سو جائیں گی، آپ کا دل نہیں سوئے گا. پورے جسم میں دل ہی ایسا عضو ہے کہ جو زندگی میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا. اس کے بند ہونے کا نام موت ہے. ساری زندگی چلتا ہے. روحانیت میں بھی اسی طرح کہ جب یہ جاری ہوتا ہے تو پھر اس کے نصیب میں بند ہونا نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے. بلکہ پھر تو موت پر بھی یہ بند نہیں ہوتا، سونے سے بھی بند نہیں ہوتا. نبی السلام نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. تو دل کیا کرتا تھا؟ اللہ کو یاد کرتا تھا. تو یہ اللہ اللہ کا ذکر انسان کو، اس کو ذکر قلبی بھی کہا گیا حدیث میں، ذکر سری بھی کہا گیا، ذکر خامل بھی کہا گیا. حدیث پاک میں یہ تین مختلف نام ہیں اس کے، ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر خامل. یہ مختلف نام ہیں. مقصود سب کا ایک قلبی ذکر ہے کہ جس کو حافظہ بھی نہیں سنتے، یہ صرف یا بندہ سنتا ہے یا اس کا پروردگار سنتا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں سن سکتی. ساتھ بیٹھنے والا بندہ نہیں سن سکتا. ہاں کرامت کے طور پہ اللہ کسی کو سنوانا چاہے وہ الگ بات ہے، ورنہ ساتھ والے بندے کو پتہ نہیں، یا کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے یا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین راہم خبر. عاشق اور معشوق کے اندر ایسے اشارے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پیغام پہنچا جاتے ہیں، فرشتوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. چنانچہ فرشتے ذکر نہیں سنتے، پھر وہ لکھتے کیسے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے بندے کے جسم سے ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو وہ لکھتے ہیں خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے.
قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے کہ بھئی کرامن کاتبین تم نے کیا لکھا؟ اللہ خوشبو آتی تھی، مان لگے ہاں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز تھا، یہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا تھا، اب اس عمل کا اجر دینا یہ بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ تو قلبی ذکر کا اجر قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے۔ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے کہ زندگی کا کوئی دن ایسا ہو، کچھ لمحے ایسے ہوں، ہمارا یہ مردہ دل بھی زندہ ہو اور اس سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے۔ یاد رکھیں کہ مردہ انسان کو زندہ کر دینا یہ چھوٹی کرامت ہے، مردہ دل کا زندہ کر دینا یہ اس سے بڑی کرامت ہے۔ تو ہمارے اکابرین مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور کئی مرتبہ تو شیخ کی توجہات ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہی وہ انگلی لگا کے اللہ 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 کرتے ہیں قلب اسی وقت جاری ہو جاتا ہے، گو کہ سالک کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس کی سکرین کے اوپر جو وہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ونڈ سکرین پہ آپ نے دیکھا ہے نا، مٹی ہوتی ہے، اندر بیٹھے کو یا ویپر ہوتے ہیں تو کچھ باہر پتہ نہیں چلتا، تو وہ سکرین صاف کرنی پڑتی ہے۔ تو شیخ کی توجہ سے قلب تو جاری ہو گیا، سکرین تو اس نے خود صاف کرنی ہے نا، تو اس کو محنت کر کے صاف کرے گا تو سننے بھی لگ جائے گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کامل مشائخ ایک ایسے مرتبے پہ اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے کہ غافل دل والا آتا ہے، ان کی انگلی قلب پہ لگ جاتی ہے، دل جاری ہوئے بغیر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو خود نہیں پتہ چلتا، مگر اس کی یہ پہچان ہے، پھر نیکی کو جی چاہتا ہے، پھر انسان نیک بن جاتا ہے، پھر زندگی بدل جاتی ہے، پھر داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ زندگی میں ایک جو تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو رہی ہے؟ اصل میں وہ دل جاری ہو گیا شیخ کی۔ اس لطیفے کے اوپر ٹائم لگانا پڑتا ہے کیونکہ یہ پہلا سبق ہے، مگر یہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، دنیا بھر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا پہلا سبق ہمیشہ آسان ہوگا۔ کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کا پہلا سبق سب سے مشکل ہو، نہیں، پہلا سبق ہمیشہ آسان ہوتا ہے، اور یہ سلسلے کا پہلا سبق ہے تو اللہ نے اس کو بھی آسان بنایا ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہاں، ایک نیت کرنی پڑتی ہے، کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ اللہ بس میں یہ نعمت چاہتا ہوں۔ یہ تو نہیں نا کہ ادھر مراقبہ کیا اور باہر نکل کے نیلے کو بھی دیکھا، پیلے کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، تو ساری اثرات ختم ہو۔ ایک بد نظری مہینوں کی محنت کو ایک لمحے میں ختم کر کے رکھ دیتی ہے، ایک بد نظری۔ تو جھوٹ سے احتیاط، غیبت سے احتیاط، کھانے پینے میں احتیاط، ان سب چیزوں سے احتیاط کرنی پڑتی ہے، یہ نعمت تب ملتی ہے۔ جن لوگوں نے بھی حاصل کیا انہوں نے محنت بہت کی، اور وہ محنت کیا تھی؟ یہی کہ زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق بنایا اور ٹائم لگایا، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمت دے دیتے ہیں۔ جب بیٹھتا ہے انسان، بیٹھتا ہے تو بیٹھنے والے کو خالی تو نہیں لوٹاتے۔ یہ جو قلب کا ذکر ہے، ایک دفعہ یہ مل جائے پھر آگے کے سبق آسان اور بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قلب کے ذکر کی وجہ سے اس کا وجود ہر وقت نور کو اخذ کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی جس گھر میں ایک بلب کے اندر روشنی آ جائے تو پھر باقی کمروں میں روشنی پہنچانا تو مشکل ہی نہ رہتا۔ پہلا کنیکشن لینا ذرا مشکل ہوتا ہے،
تو جس نے پہلا کنیکشن لے لیا اور جس کا قلب جاری ہو گیا، پھر روح کا جاری ہونا، سر کا جاری ہونا، پھر سب آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا. پھر وہ گھر کی بات ہوتی ہے، یہاں سے کنیکشن یہاں جوڑ دو، یہاں سے کنیکشن یہاں جوڑ دو، باہر سے تو آ ہی گیا نا. اس کا ایسا ہی معاملہ ہے. پہلے زمانے میں بہت زیادہ سفر مشکل ہوتا تھا. گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. ایک دن کے اندر 20 میل سفر ہوتا تھا. چنانچہ ہم جی ٹی روڈ پر سفر کرتے تھے، جرنیلی روڈ جسے کہتے ہیں. تو ہم گاڑی میں جاتے ہوئے ہر 20 کلومیٹر کے بعد ادھر بھی بڑے بڑے پیپل کے درخت دیکھتے، پھر 20 کلومیٹر بعد ادھر دیکھتے، تالاب دیکھتے. تو وہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ پہلے زمانوں میں قافلے جب چلتے تھے تو ہر 20 کلومیٹر کے بعد پڑاؤ ڈالا کرتے تھے. تو اس کا مطلب 20 کلومیٹر روز، تو 1000 کلومیٹر دور جانا ہو تو ماشاءاللہ 50 دن جانے میں لگیں گے، 50 دن آنے میں لگیں گے. اور آج اللہ تعالیٰ نے کیا مہربانی کر دی کہ ہوائی جہاز بنا دیے. تو 1000 کلومیٹر ہے فرض کرو کراچی، تو 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے اور کام کر کے 1.5 گھنٹے میں واپس جاتا ہے. دن کے آدھے حصے میں، پورے دن میں نہیں. صبح جاتے ہیں اور اپنی میٹنگ کر کے لاہور سے شام ہونے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں. اب ذرا یہاں ایک نقطہ سوچنے کا ہے کہ جو پروردگار ہم کمزوروں پر اتنا مہربان ہے کہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس نے جسمانی اور مادی فاصلوں کو اتنا آسان کر دیا کہ مہینوں کے فاصلے گھنٹوں میں آ گئے. اس پروردگار نے روحانی فاصلوں کو کتنا آسان کر دیا. تو روحانی فاصلے بہت. ہمارے حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں کہیں کہیں کسی کو ذکر قلبی حاصل ہوتا تھا، اور جس کو حاصل ہوتا تھا مشائخ اس کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے کہ جی فلاں بندے کو قلبی ذکر حاصل ہے. مشکل تھا. اس زمانے میں اللہ نے کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے آسانیاں کر دی ہیں. جتنا چاہے کوئی حاصل کرنا کر سکتا ہے، لیکن اس راستے پہ قدم رکھنا پڑتا ہے اور اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. یہ جو باقی چسکے ہیں نا، یہ چھوڑنے پڑتے ہیں جو ہم چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوتے. کوئی انٹرنیٹ کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سیل فون کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دفتر میں ادھر ادھر جو کام کرنے والیاں ہیں ان کی باتوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی لڑکوں کے اندر پھنسا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں شیطان نے ہر بندے کو الجھایا ہوا ہے. ہر بندے کے پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے. یہ کدھر پرواز نہ کر جائے، پھنسا کے رکھو، پھنسے ہوئے. چنانچہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بولنے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، سنت کا بھی اہتمام کرتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ کیا کریں، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. اچھا، کئی لوگوں کو نظر کی حفاظت آ جاتی ہے، غصہ دلاتے ہیں. اتنا غصہ، توبہ توبہ، الامان والافیل. تو کسی کو کسی گناہ میں الجھایا اور کسی کو کسی گناہ میں الجھایا. جب طلب ہو کہ مجھے یہ نعمت حاصل کرنی ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے. فکر لگی ہوئی ہو اور پھر انسان کو خاموش رہنے کا مزہ آتا ہے کیونکہ اللہ اللہ سن رہا ہوتا ہے. آج تک آپ نے کھانے کے تو مزے لیے، بھوکا رہنے کے اپنے مزے ہیں. بھوکا رہنے کے اپنے مزے ہیں. مجھے اپنی زندگی میں 2 ایسے بندوں سے ملنے کا موقع ملا. ایک آدمی 50 سال سے صوم داؤدی رکھ رہا تھا،
ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، 50 سال سے. اور ایک اور ہمارے جماعت کے ہیں قاری صاحب، شاید ان کو تو اب 35-40 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی اسی ترتیب پہ پوری زندگی گزار رہے ہیں. آپ سوچیں نا کہ 30-35 سال سے بندے کا معمول ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. تو ایک دن پوچھ لیا کسی نے کہ قاری صاحب آپ کو تو بھوک، کہنے لگے کہ جس دن کھاتا ہوں اس کی بجائے جس دن روزہ ہوتا ہے میں زیادہ انشراح محسوس کرتا ہوں. تو ایک مزہ ہے بھوکا رہنے کا بھی. ابھی ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہم تو ابھی پیٹ بھرنے کے مزے سے واقف ہیں. اسی طرح ہم باتیں کرنے کے مزے سے واقف ہیں، چپ کے مزے سے واقف نہیں ہیں. وہ جو چپ کا مزہ نصیب ہو گیا نا، پھر بات کرنا مشکل نظر آئے گا، پھر انسان بات نہیں جلدی کرے گا. ایسے بھی لوگ تھے کہ مراقبہ کرنے بیٹھتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، یا اللہ کسی ڈسٹرب کرنے والے کو نہ آنے دینا، کسی آتے ہیں نا آ کے جگا دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، یہ کام وہ کام فلاں کام. 2 رکعت نفل پڑھ کے مراقبے میں بیٹھتے تھے کہ یا اللہ کوئی مراقبے میں سے اٹھانے والا نہ مسلط کر دینا، کوئی نہ بھیج دینا. کتنی تڑپ ہوگی دل میں، کتنا دل کے اندر شوق ہوگا اس کو حاصل کرنے کا. ہم نے دیکھا ہے بہت ساری خانقاہوں پر کہ آج ذکر قلبی کا طریقہ ٹھیک نہیں سمجھتے لوگ. 90% سے زیادہ خانقاہوں پر ذکر قلبی کا طریقہ غلط ہے. 90% خانقاہوں. ہمیں اپنی زندگی میں کئی ایسے سالکین سے ملنے کا موقع ملا، کوئی سانس سے کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی آواز سے کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ وہ گریبان کھول کے نا، اور گریبان میں یوں منہ کر کے اللہ 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 اللہ، بس 10 منٹ ایسے کر کے اچھا جی ذکر قلبی ہو گیا. یہ ذکر قلبی تو نہیں ہے. یعنی مشائخ سلسلہ بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے لگتا ہے کہ سیکھا ہی نہیں ہے سبق کو. وہ چکے والد کی خانقاہ تھی تو پھر یہ بھی پیر بن گئے، پھر آگے بھی پیر بن گئے، پھر پوتے بھی پیر، ہزاروں لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا. تو وہ لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا تو ہیں، خود بھی صاف ستھرے، تو ان کو کیا پتا ذکر قلبی کیا ہوتا ہے. تو وہ آنے والوں کو بس مصروف کر دیتے ہیں. کتنی خانقاہیں اس وقت ایسی ہیں کہ جہاں پر پہلا سبق ٹھیک سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. مجھے ایک عالم ملے، محبین میں سے تھے، تو مجھ سے پوچھا انہوں نے آپ نقشبندی ہیں؟ میں نے کہا جی. تو توحید وجودی کا کوسچن پوچھا انہوں نے، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا ان کو بتا دیا. تو وہ عالم تو تھے نا، آخر عمر گزری تھی اس میں، تو وہ متوجہ ہو گئے، تو مطمئن ہو گئے. پھر مجھ سے کہنے لگے کہ جی آپ کو شیخ